بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام چینل اردو پر خوش آمدید۔ آپ کا میزبان محمد زین عباس رحمت رمضان میں آپ کے پاس پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لائیو ٹرانسمیشن ہے، اس میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ایک کوکنگ ایکسپرٹ موجود ہوتی ہیں اور ہمارے ساتھ آج ایک اسپیشل گیسٹ بھی موجود ہیں۔ ناظرین، آج کا دن 19 رمضان المبارک کا دن ہے۔ یہ دن دین اسلام کا ایک بہت اہم دن ہے، کیونکہ آج کے دن مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو ضربت لگائی گئی۔ ناظرین، آج کے دن کے مناسبت سے میں ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے، نبی جانے خدا جانے، ہماری عقل ہے محدود، ہم جانے تو کیا جانے، لحد میں مجھ کو سونے دو، فرشتوں مجھ سے مت پوچھو، سرے محشر میں کہہ دوں گا میرا مشکل کشا جانے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کے اس دن کی مناسبت سے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور رحمت رمضان کی رحمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی بھرپور توفیق عطا کرے۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی جو ہماری کوکنگ ایکسپرٹ ہے، ان کا نام ہے عائشہ جنید، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے لیے کیا ریسیپی لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام جان، تھینک یو جی۔ تو آج میں بنا رہی ہوں چکن اینڈ چیز گارلک بریڈ اینڈ مینگو اینڈ پاستا بین سیلیڈ۔ تو چلیں پھر ہم زین سٹارٹ کریں۔ بالکل، اس کے انگریڈینٹس بتائیے گا نا، تو کیا انگریڈینٹس ہیں اور یہ اوکے، چلیے۔ تو اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹ چاہیے وہ موسٹ امپورٹنٹ گارلک بریڈ۔ اب یہ بوائلڈ چکن ہے، اس کو میں نے آلریڈی بوائلڈ اور شریڈ کر لیا ہے۔ اس میں چاہیے ہمیں اسپرنگ انین چاپڈ کر لیا ہے، اس کو میں نے بیل پیپر کو چاپڈ کر لیا ہے، اور اس میں چائنیز سالٹ جس کو ہم اجینوموٹو بھی بولتے ہیں، گارلک پاؤڈر، پلین سالٹ، بلیک پیپر، اور یہ چیز ہے۔ اس کو میں نے نا آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی چیز یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے موزیلا کرنی ہے موزیلا کر لیں، چیڈر کرنی ہے تو چیڈر کر لیں۔ میں نے لی ہے سلائس چیز جو ہم موسٹلی برگرز وغیرہ میں یوز کرتے ہیں، بیکاز یہ بہت کریمی ہوتی ہے، جب یہ میلٹ ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت کریمی ہوتا ہے، تو میں نے اسی لیے یوز کیا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چیز نہیں یوز کرتے، ویسے کچھ ہوتے ہیں آؤٹ آف دی ورلڈ لوگ ایسے جو چیز یوز ہی نہیں کرتے، مطلب لائک نہیں کرتے چیز، تو وہ اسکپ کر لیں۔ اور اب ہم ان سب کو اس میں ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد اس سب کو اس میں اوپر لگا کے ہم اس کو اوون میں رکھ دیں گے، اور بالکل تھوڑی دیر کے لیے، بیکاز آلریڈی کوکڈ ہے سب کچھ، ہم نے جسٹ اس کو میلٹ ہی کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈائٹ کانشیس ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فوڈ میں فیٹس کا استعمال کریں، تب بھی آپ چیز کو اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میرے جیسے کوئی فوڈی قسم کے انسان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ چیز اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہو، تو آپ پلیز بالکل جو پسند ہے وہ ڈالیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک انتہائی اسپیشل گیسٹ، جن کا تعلق ہے آئی ٹی کے پروفیشن سے۔ ان کا نام ہے شہزور مجتبیٰ۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ مائی پلیجر۔ آپ آئی ٹی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ ایز اے آئی ٹی کے پروفیشنل کام کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک کمپنی کو بھی جوائن کیا ہے، جی ڈی کے۔ پہلے تو بتائیے گا کہ آئی ٹی میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور جو کمپنی جس کو آپ نے جوائن کی ہے کس طرح کی کمپنی ہے اور اس میں کیا آپ کا رول ہے؟ بیسیکلی میں تھوڑی سی کریکشن کرتا چلوں یہاں پہ کہ میں نے کمپنی کو جوائن نہیں کیا، میں نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ پہ کیا ہے۔ میری پرسنل کمپنی جو میں نے ابھی بنائی ہے، ریسنٹلی ہی میں نے بنائی ہے، بالکل ٹھیک، تو اس کے تھرو میں نے وہاں پہ ان سے کانٹریکٹ لیا ہے جی ایس کے سے، اور وہ آئی تھنک ہماری پاکستان کی سب سے بڑی جو میڈیسن کی سپلائی کمپنی ہے، وہ ان کے اندر میرا ان کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا کانٹریکٹ ہے کہ اگر دنیا میں وہ کہیں پہ بھی اپنی آئی ٹی جو ہے وہ جب بھی وہ اپنا آفس بنائیں گے یا کچھ بھی ان کا اپنا پرسنل سیٹ اپ جو ہوگا، اس میں ان کو آئی ٹی فیسلٹیز جو ہوں گی وہ میں پرووائڈ کروں گا۔ اچھا، آپ کس طرح کی آئی ٹی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں جنرلی؟ آئی ٹی میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا۔ جی بالکل، بیسیکلی آئی ٹی فیسلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ آپ کی اس میں کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ میرا جو ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اس میں ہے کہ آپ کو آن دا ویری فرسٹ ڈے جو بھی آئی ٹی پروڈکٹس چاہیے ہوتے ہیں آپ کے ایک آفس سیٹ اپ کے اندر، جو آپ کو اکوپمنٹس چاہیے، آپ کو میٹنگ رومز کا سیٹ اپ کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کافی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے سیٹ اپ کرنی ہے، جس میں کہ آپ کے نیٹ ورکنگ شامل ہوتی ہے، آپ نے اپنے جتنے امپلائیز ہیں ان کی ساری جو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے ایک امپلائی کو آن دا ٹیبل، وہ وہاں تک کی جتنی بھی فیسلٹیز ان کو چاہیے بیفور
دے فرسٹ ڈے ان دا آفس وہ میں ان کو پرووائڈ کرتا ہوں. اس کے بعد اگر اس میں کوئی ایشو آ جاتا ہے دے نیڈ اینی کائنڈ آف ہیلپ ان اٹ سپورٹ بھی بعد میں پرووائڈ کرتے ہیں. جی اس میں اویلیبل ہوں. اچھا آپ کو آئی ٹی سیکٹر میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ بچپن سے ہی ہوں یار. اچھا شروع سے اسی میں چھوٹے ہوتے سے کوئی نہ کوئی چیز کمپیوٹر کے لگے رہے, گیم میں شے میں کھیلتے رہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ بچپن سے ہی سوچا نہیں تھا, لیکن آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ یار اچھا اس سے تو میں باہر نکلا ہی نہیں ہوں ہمیشہ سے. تو ہمیشہ سے میں اس سے لنکڈ ہوں. آئی ہیو ڈن مائی میٹرک, انٹرمیڈیٹ, دین مائی بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس. پھر ایسا اتفاق ہو گیا کہ یہاں پہ لنڈن آنا ہو گیا. دین آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان ڈیٹا سائنس اوور ہیئر. زبردست. اور کچھ عرصہ میں نے کچھ آئی ٹی کمپنیز میں دھکے کھائے, یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی. لیکن یہ ہے کہ کیریئر بلڈنگ کے لیے ظاہر آپ کو شروع میں بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن اپنے پچھلے ایکسپیرینس میں اگر آپ دیکھیں کہ پری کووڈ اور پوسٹ کووڈ آئی ٹی کی ڈیمانڈ میں ڈیفینیٹلی بہت ہی زیادہ فرق پڑا ہے, بہت ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. تو آپ نے پرسنل آپ کے اپنے کام میں کیا امپرومنٹ آئی ہے؟ فرق نہیں پڑا. جی فرق پڑا ہے, آپ ان اے وے کہہ سکتے ہیں. ڈیمانڈ میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا آن لائن بزنس بہت زیادہ بوسٹ کر گیا ان دا کووڈ. آل دو کہ میں بھی آئی ٹی سے بلانگ کرتا ہوں, لیکن ایک ہمارے اندر تھوڑا سا رسک ہوتا ہے, ہمیں ایک ڈر لگا ہوتا ہے ہر وقت کہ یار آن لائن اگر میں کوئی شاپنگ کر رہا ہوں کچھ کر رہا ہوں تو یہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگا, لٹ نہ جائیں اوبویسلی کہ ڈاکہ ہی نہ پڑ جائے. لیکن کووڈ میں کیونکہ یہ ہماری ایک بہت اہم ضرورت بن گئی تھی, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا, تو کووڈ کی وجہ سے ایک تو یہ ہوا کہ ہمارے اندر کانفیڈنس آ گیا آن لائن شاپنگ کا. اور دوسری طرف اگر آپ ایز اے بزنس مین دیکھیں آن لائن شاپنگ میں تو اس میں بھی ہم نے بہت سارے ایسے ڈرا بیکس تھے, کچھ ایسے فلاز تھے ہمارے سسٹمز میں جو کہ ہم نے اپ ڈیٹ کر لیے ہیں while we were working in the COVID time. اچھا آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ آپ نے بلکہ ذکر کر رہے ہیں کہ ریسنٹلی آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ پاکستان میں بھی بہت زیادہ بڑھ گیا. بہت ساری پلیٹ فارمس پاکستان میں موجود ہیں جو لوگ اب سلولی آن لائن شاپنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ پرسنلی بذات خود پاکستان میں آن لائن شاپنگ کرتے رہے؟ نہیں, ٹو بی آنیسٹ میں نے آج تک کوئی ٹیکنالوجی کی چیز آن لائن آرڈر کی ہو وہ بھی کسی اسپیسیفک پلیٹ فارم سے تو دیٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری. ادروائز میں جو ہے وہ پریفر نہیں کرتا کہ آپ آن لائن کسی بھی جگہ سے جو ہے وہ چاہے پاکستان ہے چاہے آپ یہاں پہ. جی بالکل. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ آل دو اگر میں اس چیز کو پروموٹ کروں گا تو کہیں نہ کہیں میرے اپنے ہی جیب پہ فرق آئے گا پازیٹیو وے میں, لیکن میں پریفر نہیں کرتا کہ ہماری پبلک انٹریکشن آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف بڑھتے ہوئے ختم ہو جائے, جو کہ ایک بہت بری چیز ہے. اچھا آئی ٹی کا جو کام ہے اس میں نارملی آپ ظاہر ہے اکثر کمپیوٹر کے اوپر اکیلے بیٹھے کام کر رہے ہیں, پبلک انٹریکشن سوشل انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے, تو آپ آئسولیٹڈ نہیں ہو جاتے سوسائٹی سے؟ بہت زیادہ. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو خیر اس چیز کو جو ہے ہائی لائٹ کافی زیادہ کر دیا گیا ہے اور کافی لوگ جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا مے بی کہ اب انگلینڈ میں سب سے پہلے آئی تھنک انگلینڈ میں ہی یہ ٹرینڈ شروع ہوا تھا ان دا کووڈ ٹائم کہ جو لوگ ورک فرام ہوم کر رہے تھے اور جن کے آفیسز بالکل بند کر دیے گئے تھے, لوگوں نے بلڈنگز بنائیں, اس میں انہوں نے اسپیسیفک ورک ایریاز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کیے لوگوں کو. تو لوگ کیا کرتے تھے, وہ پے کر رہے تھے صرف اس لیے وہاں جانا کہ ان کو ایک جاب انوائرمنٹ ملے. وہ بڑا ضروری ہے, نہیں تو آپ گھر میں کام کر رہے تھے, کبھی کوئی بچہ آپ کا کوئی آ کے کوئی چیز کھینچ لیتا ہے. بالکل. کبھی میں کبھی گھر میں کام کروں ایون ویکینڈ پہ, تو میرا چھوٹا بیٹا ماشاء اللہ وہ تقریباً 9 مہینے کا, تو ہی اسکرولنگ اینڈ جسٹ بینکنگ آن اینڈ آئی کانٹ ورک. لٹرلی آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کام کرنا. ادروائز میری بیٹی آئی کہ بابا آئی وانٹ ٹو ڈرا سم تھنگ آن یور لیپ ٹاپ, اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ اتنے معصومیت سے اتنے پیار سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیپ ٹاپ یہ حاضر ہے. آئی ٹی کے بندے کے لیے کام نہ کرنے کا سب سے اچھا بہانہ ہے کہ میری تو بیٹی اوپر بیٹھ گئی تھی لیپ ٹاپ تو خراب ہو گیا, اب مجھے نیا بھیجیں, 2 دن آرام کر سکتے ہیں آپ اس بہانے پہ. ویسے تو بالکل ورکنگ فرام ہوم آپ خود کرتے رہیں؟ جی ریسنٹلی میں تقریباً 5-1 مہینے گھر بیٹھا رہا ہوں, جیسا کہ آپ کو مجھے دیکھ کے ہی لگتا ہوگا کہ کھاتے پیتے ہیں ماشاء اللہ. آپ مجھے لگتا ہے ویسے ہی کھاتے پیتے کھانے کے نہیں وہ تو ٹھیک ہے, گھرانے کے تو ہیں لیکن کھاتے پیتے کم ہی ہے. اچھا لیکن نہیں, ویٹ گین کر لیا میں نے. یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے آئی ٹی کے بندوں کا. اگر آپ نیچرلی آپ کے جینیٹکس ایسے ہیں کہ آپ پھولتے نہیں ہیں,
تو از اے ڈفرینٹ تھنگ. لیکن آپ موسٹلی دیکھیں ہم تو فٹ بال ہوئے پڑے ہیں سارے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں لگا سکیں یا گھر سے باہر جائیں. اور جو اب ہماری دنیا کے حالات ہوتے جا رہے ہیں, ایک جاب سے IT کے بندے کا پیٹ نہیں پل رہا, تو وہ کیا کرتے ہیں, ساتھ فری لانسنگ کرتے ہیں. Obviously there are few people who are earning more than their jobs from the freelancing. لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر obviously آپ کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, اور ہماری جو پہلی چیز ہوتی ہے جو کہ ہم اپنے ہاتھ سے نکال دیتے ہیں وہ ہماری ہیلتھ ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہیلتھ سے مجھے بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ فزیکلی بھی کوئی موومنٹ کرتے رہتے ہیں, کوئی اور دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں, یا پھر صرف پڑھائی بچپن میں؟ بچپن میں تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو میٹرک تک میرا کوئی دوست نہیں تھا. واو, دیٹ از ویری اسٹرینج. جی, کیونکہ میرے فادر اسٹرکٹ تھے کافی, تو انہوں نے مجھے الاؤ نہیں کیا کبھی بھی گھر سے باہر جانا. اچھا. ٹل آئی واز ان مائی میٹرک. بس اسکول میں جو کچھ دوست تھے, بریک ٹائم میں ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر لیا, اینڈ دیٹس اٹ. بٹ آفٹر دیٹ آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ سم فرینڈز, اینڈ ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا. اور اچھے جگہ پہ آپ نے یار مجھے بات یاد کروائی ہے, اگر کوئی پیرنٹس میری بات سن رہے ہوں تو یہ سب سے غلط چیز مجھے لگی. میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھا, چاہے آپ اسے اکیڈیمکلی دیکھنا چاہیں یا آپ سوشلی دیکھنا چاہیں یا عام زندگی میں جو ہمیں ضروری نالج ہے, وہ مجھے تب ملا جب میں نے پبلک انٹریکشن شروع کیا. بہت ضروری ہے, آپ بالکل لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. بالکل. میں نے مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا. میں نے بچپن سے میرے دوست ماشاءاللہ بڑے اچھے دوست ہوتے تھے, لیکن ایک دفعہ میں چھوٹے ہوتے اسکول میں کوئی دوست بنایا. میں سمجھا وہ لڑکی تھی, اور وہ لڑکوں والے کپڑے پہن کر آیا کرتی تھی. نام اس کا عائشہ تھا. میں نے امی کو گھر آ کے بتایا, میں نے کہا میں نے ایک دوست بنایا, میرا دوست ہے, اس کا نام ہے عائشہ. میں نے اس کو فون کرنا, میں ہارڈلی میرا خیال ہے 5-6 سال کا ہوں گا, اور امی اس کے گھر فون کر رہی ہے تو میرے بیٹے کا دوست ہے, اور وہ بیٹا ہی لڑکا ہوگا وہ ایکسپیکٹ کر رہی, اور آگے اس کا نام عائشہ جو ہے وہ لڑکی تھی ظاہر ہے. تو سب گھر والے ابھی بھی میرا مذاق اڑاتے ہیں اس میں کہ آئی ڈنٹ ایون ریئلائز کہ وہ وہ لڑکی تھی وہ, اور میں اس کو عائشہ سمجھ کے, لڑکا سمجھ کے اس کو دوست بنا لیا. لیکن بچپن سے ہی دوستی بڑی ضروری ہے, بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ. بالکل ایسے ہی. اور ابھی جیسے کہ آپ نے میرا پروفیشنلی مجھے پوچھا کہ یار میں GSK میں کیا کرتا ہوں, تو ایک یہ سوشلائز ہونے کی وجہ سے ہی میں اس کمپنی کے ساتھ انٹریکٹ کر سکا, آلدو دے آر ون آف دی لیڈنگ کمپنیز فار میڈیسن. لیکن مجھے یہ پروجیکٹ ملا جسٹ بیکاز آف فیو فرینڈس, ٹو بی ویری آنیسٹ. بالکل ٹھیک. تو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ صرف بائی دا بک چلنا چاہ رہے ہیں, اور اوبویسلی جس ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں بائی دا بک, یا اگر آپ صرف آن لائن پلیٹ فارم پہ رہ کے کہیں کہ جی میں تو آن لائن اپلائی کر رہا ہوں, میں اپنی فائل جو ہے وہ سبمٹ کروا رہا ہوں, فلاں پروجیکٹ کے لیے کروائی, فلاں پروجیکٹ کے لیے کروائی, لیکن کوئی رسپانس نہیں آ رہا. تو یہ دنیا میں باقی ممالک میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو پبلک انٹریکشن ایک آپ کی بیسک کی ہے. اگر آپ کے نام کے ساتھ بھٹو نہیں ہے, یا اگر آپ کے نام کے ساتھ کوئی اور نہیں لگا تو پاکستان بہت مشکل ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, آپ کی کوکنگ کہاں تک پہنچی ہے؟ تو ہم نے اوون میں رکھ دیا چکن, تو اس کو ہارڈلی 10 منٹس ہی کرنا ہے 140 پہ. تو 140 پہ ہم نے اس کو ہارڈلی 10 منٹس رکھنا ہے, جس چیز میلٹ کرنی ہے اس کی. اچھا, تو میں پہلے چیز کی بات کری تھی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو چیز پسند نہیں ہوتی, مطلب میرے ہسبینڈ بھی ان میں سے ہی ہیں جن کو نہ چیز پسند ہے اور نہ چاکلیٹ. امیجن کریں آپ لوگ, لائف سے بندہ چیز اور چاکلیٹ ہی نکال دے, پیچھے کیا رہ جاتا ہے. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ چیز اور چاکلیٹ نکال دیں. آپ کے ہسبینڈ بچپن میں نہیں چاکلیٹ کھاتے, انہوں نے بہت زیادہ کھائی ہے چاکلیٹ, تو وہ انف ہو گیا. نہیں, وہ نا ایکچولی وہ IT کے بندے ہیں نا, IT کے بندے ہوتے ہی بورنگ ہے. دیکھ لیں جی, یہ آپ کے اوپر بلیم آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی IT کے بندے ہوتے ہی بورنگ ہیں. بس یہ آپ ٹیگ اب آج ان کو دکھا دیں کہ آج آپ بورنگ نہیں ہیں. یہ ٹیگ ہٹانے کے لیے میں پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ یار پبلک انٹریکشن بہت ضروری چیز ہے ہماری فیلڈ میں, ورنہ آپ دیکھ لیں کہ بیویوں کے ریویوز کیا ہوں گے پھر بعد میں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں کہ اگلی ڈش کیا, اس کے بھی انگریڈینٹس پوچھتے ہیں, اور آج مجھے لگتا ہے ان کے پاس ٹائم کافی ہے, آج ہم نے ان سے اور بھی چیزیں پھر بنوا دینی. جی, تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں چاہیے پاستا, مینگو, کیوی. اور کیوی آپ کوئی سے بھی فروٹ یوز کر لیں, لیکن آپ ٹرائی کریں کہ وہ فروٹ سٹرک ہو, تو اس کا نائس ٹیسٹ آئے گا اس میں. تو یہ میں نے بینس لیے ہیں, کڈنی بینس. آپ اس میں کوئی سے بھی لے سکتے ہیں, ریڈ کڈنی بینس لے لیں, وائٹ لے لیں. میں نے مکس کڈنی بینس لیے ہیں. اور اس میں چاٹ مسالہ ڈالے گا, جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کا, اس سے بڑا نائس ٹیسٹ آئے گا. چاٹ مسالہ اور شوگر, لیمن جوس اور مکسڈ ہربس اور سویٹ چلی گارلک سوس. تو بس سمپل اور ایزی ہے, اس کو جسٹ مکس کرنا ہے اور یہ ریڈی ہے بس. بالکل ٹھیک ہے, آپ کنٹینیو کریں, ہم آپ کو پھر مصروف کریں گے اگلی ڈش کے اندر.
ان سے پوچھتے ہیں آپ کے اوپر جو لگ گیا ہے ٹیگ اب بورنگ ہونے کا, آپ بتائیں کہ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو آپ خود انجوائے کرتے ہیں؟ یہ ٹو بی ویری آنیسٹ جو ابھی ریسنٹلی میں تقریباً کوئی 1 مہینہ پہلے کراچی میں ایک پروجیکٹ کر کے آیا ہوں, دس از دا ٹائم کہ میں نے بہت انجوائے کیا اس کو. کیا ایسی خصوصیت تھی؟ اس کی سب سے بڑی خاصیت تو یہ تھی کہ یہ میرا پہلا پروفیشنل پروجیکٹ ہے. دوسری اس کی بڑی خاصیت یہ تھی کہ یہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے جو کچھ مگرمچھ ہیں ان کے ہاتھوں سے لیا گیا تھا. اچھا. تو اس کے علاوہ جو ہے ایسا جس میں یہ تھا کہ میں نے بہت سارے ایسے کام کیے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جن میں نہ میرا ایکسپیرینس ہے نہ ہی اس میں آئی ٹی اسکل ریکوائرڈ ہے. سیکھنے کو بہت کچھ ملا. سیکھنے کو بہت کچھ ملا. آپ سوچیں کہ ایک آئی ٹی کا بندہ وائرنگ خود کرے گا تو سیکھنے کو کیا کچھ ملے گا. آل دو ایک دفعہ کرنٹ بھی لگا مجھے. اچھا. جی اب میں بہت اچھے پارٹ آف لرننگ. جی اوبویسلی پارٹ آف اے شوق ایز ویل. لیکن یہ کہ دیٹ از سم تھنگ آئی انجوائڈ اے لاٹ. یہ میں نے رمضان کے حوالے سے بتائیں, رمضان پاکستان میں آپ کو گزرا ہے کیا, کون سی ایسی یادیں ہیں جو آپ یہاں پر آ کے مس کرتے ہیں؟ یہاں پہ یار یہاں پہ سب کچھ ہے لیکن آئی ڈونٹ نو بٹ ہم وہ ماحول نہیں بنا سکتے. یہاں پہ سب سے بڑی چیز جو میں رمضان میں مس کرتا ہوں اسپیشلی وہ اذان ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اذان نہیں سننے. اب پاکستان میں تھے تو یہ ہوتا تھا کہ میں افطاری ہوئی ہے, تراویاں پڑھ لی ہیں, اس کے بعد سحری تک دوستوں کے ساتھ ہوں. میں پاکستان میں سحری تک آپ جاگتے رہتے تھے دوستوں کے ساتھ باہر؟ وہ تو پریکٹیکل لائف میں جب ہم کیونکہ وہاں پہ اوبویسلی سارے مسلمان ہیں ہم. کہیں وہاں پہ ڈھول شول تو نہیں بجاتے تھے رات کو لوگوں کو اٹھانے کے لیے؟ نہیں وہاں پہ بجاتے تھے, بس ایک آدھ دفعہ بجائے ہیں ڈھول بھی. ڈھول تو بہت بجائے ہیں زندگی میں. لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ ایک آپ کا انوائرمنٹ بن گیا. جیسے کہ میں وہاں پہ ایز اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر کام کرتا رہا ہوں ایک کمپنی میں, تو ان کا بھی یہ تھا کہ اوبویسلی دے نو دیٹ کہ ہم سب روزے رکھ رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے آفس ٹائمنگز اس طرح سے اسکیجول کر دیے تھے کہ وہ ہمارے لیے بڑے کنوینئنٹ تھے کہ آپ ظہر سے لے کے مغرب تک کام کرتے ہیں, 12 بجے سے لے کے 6 بجے تک. پاکستان میں رمضان ڈیفینیٹلی اس حوالے سے آسانی ہے کہ لوگ قدر کرتے ہیں, کیئر کرتے ہیں, اور آپ کے لیے ورک بھی جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. کچھ مواقع پہ آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ غلط بھی ہو جاتی ہے جب آپ پھل لینے جاتے ہیں کیونکہ ریٹ ڈبل ٹرپل ہو جاتے ہیں. ڈبل ٹرپل ہو گیا. ابھی میں ریسنٹلی پاکستان تھا لاسٹ ویک, تو وہاں پہ آپ نوٹس کریں کہ لوگوں نے پھل خریدنا چھوڑ دیا. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں کچھ حد تک ڈس ایگری بھی ان اے وے, کیوں ظاہر ہے جو لوگ پھل فروٹ والے ہیں ان کی بھی زندگی بہت ہی مشکل سے گزری ہوتی ہے, ان کی بھی جو ارننگ ہے بڑی لمیٹیڈ سی ہوتی ہے, تو ان کو شاید یہی سال میں ٹائم ملتا ہوگا. اگر آپ ایز اے کاروبار کی حیثیت سے دیکھیں, ظاہر ہے آپ کو کیئر کرنی چاہیے اسلام کے حوالے سے. یہاں پہ دیکھیں آپ کو ڈفرینٹ ٹیسکوز اور دوسرے اسٹورز جو ہیں ان کے اندر بالکل آفرز رکھ دیتی اسپیشلی رمضان کے حوالے سے, لیکن پاکستان میں دیکھنے کو کم ملتا ہے. عائشہ آپ بتائیے گا کہ آپ رمضان پاکستان میں کیا چیز بناتی تھی, اور ایسے ہی وہاں پہ بھی مختلف کوکنگ چیزیں چلتی رہتی تھیں؟ نہیں, پاکستان میں جب میں تھی تو میں تو کبھی کچن میں ہی نہیں گئی. تو میری شادی جلدی ہو گئی تھی, میں 18 کی ایج میں یہاں پہ آ گئی تھی, تو وہاں پہ میں نے کبھی کچھ نہیں کیا. پھر یہاں پہ آپ کو آپ کے ہسبینڈ نے سکھایا سارا کچھ؟ جی, انفیکٹ میں تو وہاں پہ اتنی گندی کوکنگ کرتی تھی. جب میری شادی ہوئی تو میرے بھائی نے میرے ہسبینڈ کو پہلی بات ہی یہ بولی تھی کہ کوکنگ اس کی بہت گندی ہے, اس سے کچھ نہ بنوائیے گا. لیکن آپ کو سب سے پہلے چیز انہوں نے کہا کوکنگ تو سکھانی ہے, اتنا ایکسپرٹ بنا دینا ہے کہ آپ ایز اے کوکنگ ایکسپرٹ ٹی وی پہ پروگرام بھی کریں اور آپ اپنی کیٹرنگ کمپنی بھی رن کریں. اچھا, اگر میں یہ کام کر سکتی نا کوکنگ کا, تو لائف میں کوئی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, تو کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی سب سے پسندیدہ ڈش کون سی ہے آپ کے ہسبینڈ کی جو آپ کے ہاتھ سے بنی ہو؟ میرے ہسبینڈ کے بہت نخرے ہیں, بہت نخرے. جو چیز لوگوں کو پسند آتی ہے وہ ان کو بالکل پسند نہیں آتی. تو یہ تو آپ نے ویسے ڈیفیکلٹ کوشچن کر لی ہے, میں نے کبھی سوچا نہیں ان کو کیا پسند ہے میرے ہاتھ کا, یا انہوں نے کبھی تعریف نہیں کی. تعریف اچھا, جب لوگ تعریف تو کرتے ہوں گے, ہاتھ میں دیکھو نا چمچہ کیسے پکڑا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ تعریف نہ کریں. تو جب بھی میری کوئی تعریف کرتا تھا نا, تو سب سے پہلے آ کے وہ بولتے ہی تھے بڑی مشکل سے اس کو میں نے سکھایا, بڑی مشکل سے اس کو میں نے سکھایا. پھر میں نے بول کے ختم کرایا. میں نے کہا اگر کوئی تعریف کرائے تو چپ کر کے بس سننے دیا کرے نا, آپ نے بولنا ضرور ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ بتائیے گا, آپ نے جو پاکستان میں رمضان گزرتا تھا اس میں اپنی کوئی ایسی یادیں ہیں جس طرح ہم لوگ چھوٹے ہوتے ہیں نا, اپنی پلیٹ رکھ کے اور افطار کے ٹائم پہ آپ کھانا بھی خود بھی بتائیے گا کہ خود بھی کھانا بناتے تھے, لیکن افطار کے ٹائم پہ اسپیشلی گھر میں کیا رونق ہوتی تھی؟ جہاں میرے گھر میں خاص طور پہ
ہارڈلی میرا خیال ہے کوئی 2-3 روزے ایسے ہوتے ہوں گے جس میں کہ ہم صرف فیملی ممبرز ہیں انہوں نے افطاری کی ہوگی, ورنہ آلویز دیر آر فیو گیسٹس اراؤنڈ. زبردست. تو وہ ایک گیٹ بہت ٹوگیدرس, اور یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے پاکستان میں کہ, اور یہاں پہ بھی اب بہت اچھا ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ گیٹ ٹوگیدرس, فیملی گیٹ ٹوگیدرس, افطار اکٹھی ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک ہی وقت اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. جی ابھی ریسنٹلی ہم دوستوں نے بھی پلان کیا تھا, یہاں پہ بھی اچھا ہے, لیکن پاکستان کا یہ ہے کہ وہ ایک ماحول اور ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فضا میں خوشبو رمضان کی آ جاتی ہے, وہ ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہے. تو امی کو بہنوں کو لے کے جاتے تھے شاپنگ کے لیے, یا دوپٹے پیکو کرانے ہیں, کسی کا کلر میچ کرنا ہے, یا کوئی چوڑیاں مہندی شہندی؟ یہ تو اصل میں میرا ہوتا تھا کہ رمضان میں میں کام کم کرتا ہوں, ویسے تو عام دنوں میں بھی میں کم ہی کرتا ہوں گھر والوں کے کام, لیکن یہ ہوتا تھا کہ میں رمضان سے پہلے اس چیز سے آپ کو فکر, لگتا ہے شادی نہیں ہوئی؟ الحمدللہ سنگل ہوں. یہ بالکل اچھا, اسی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں اتنے پراؤڈلی کہ میں گھر کے کام کم کرتا ہوں. یہ اچھا پلیٹ فارم ہے, تو پلیز آپ پروموٹ کریں کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی, بالکل ابھی بھی سنگل ہے. ابھی بھی سنگل ہے. تو اس میں یہ آپ ہوتا تھا گھر کے کہ کام کرنا شروع کر دیں, بس دیکھیں ایسے شادی ہو جائے گی. میں وہی مینشن کرنا چاہ رہا تھا, اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا کہ اب تو میں کھانا بڑا اچھا بنا لیا, یہاں آ کے جو ہے وہ کوکنگ خود کرنا شروع کر دی, افطاری خود بنا لیتے ہیں. یہاں پہ صرف یہ ایک چیز ہارڈ ہے کہ مجھے آج تک 3-4 سال ہو گئے ہیں, یہ عادت نہیں ہوئی کہ میں سحری اکیلا کر لوں, تو بس سحری نہیں کی جاتی میرے سے آج تک. تو سحری کرتے ہیں ویسے؟ نہیں بالکل. اچھا, بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں؟ پانی وغیرہ پی لیتے ہیں اوبویسلی سنت پوری کرنے کے لیے, لیکن اکیلے سحری نہیں کی گئی آج تک میرے سے, باقی سارے کام ہو گئے. چوڑیاں وغیرہ پہنانے کے لیے لے کے جاتے تھے بہنوں کو؟ جی اوبویسلی, کچھ اس طرح کے چھوٹے موٹے جو ان کے شوق ہوتے ہیں اس کے لیے میں ایک آدھ دن اسپیسیفک رکھتا تھا کہ چلو عید سے کچھ دن پہلے لے جاؤں گا. مہندی بھی لگا لیتے ہیں خود بھی؟ نہیں مہندی نہیں لگاتا, ہاں لیکن مجھے یاد ہے چھوٹے ہوتے ہوئے میک اپ کروا لیتا ہوں. نہیں میک اپ یار نہیں ایسا نہیں, لیکن یہ ہے کہ چھوٹے ہوتے جب ہم اسکول جاتے تھے تو آئی اسٹل ریممبر کہ ماما جو ہے وہ بریک فاسٹ بنا رہی ہوتی تھی ہم سب کا, تو میری چھوٹی ایک ہی بہن ہے, تو وہ میرے پاس آ جاتی تھی کہ بھائی بال بنا دو. تو میری روٹین رہی ہے کہ جتنی دیر ہم تینوں اسکول جاتے رہے اتنا عرصہ اس کے بال بنانے کی رسپانسبلٹی صبح میری ہوتی تھی. تو اگر ہونے والی بیوی جو ہے میری یہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے بال بناتا رہا ہوں, تو ایسا نہیں ہے, میں اپنی بہن کے بال بناتا رہا ہوں. اچھا, آپ کی انسپریشن کون ہے آئی ٹی کے حوالے سے؟ ویسے زندگی میں آپ کے کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جو آپ کو انسپائر کرتی ہے؟ مجھے ایلن مسک بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں, کیونکہ ان کی زندگی کا کوئی رول ڈیفائنڈ نہیں میں نے آج تک دیکھا. ہی از مائی فیوریٹ پرسن ٹو بی ویری آنیسٹ. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آئی ٹی میں کام کیا ہے, جیسے فیس بک بنائی ہے, آئی فون کی کمپنی چل رہی ہے, مائکروسافٹ چل رہا ہے, ہزاروں لوگ ہیں, ہزاروں کمپنیز ہیں. آئی ٹی میں ظاہر ہے بہت ساری ترقی ہوئی ہے پچھلے تقریباً 20-25 سالوں کے اندر, بہت چیزیں ایوالو ہوئی ہیں, اور پلیٹ فارم سوشل میڈیا نے ایک بے تحاشا ترقی کی ہے, اور ہر بندے کی جو موبائل ڈیوائسز ہیں, اب ابھی میں ریسنٹلی آج ایک ریسرچ کر رہا تھا کہ دنیا میں بندوں کو ٹوائلٹس اتنے موجود نہیں جتنے بندے کے پاس فون موجود ہیں. ایسے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پانی میسر نہیں ہے لیکن موبائل فون تک میسر ہے. تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی ہر بندے کے ہاتھ میں موجود ہے, اور مسلسل ترقی ہوتی جا رہی ہے, مسلسل نئی سے نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے یا وہ آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے, لرننگ کے لیے ہے. اب ہر بندہ اس کو یوز کر رہا ہے. اب تو ماشاءاللہ بزرگ بھی جو ہیں ہمارے گھروں کے, وہ بھی بڑے سے آئی فون یوز کر لیتے ہیں, بہترین, ان کو سافٹ ویئرس کا بھی پتہ ہے, یوٹیوب کا بھی پتہ ہے. تو اب نئی سے نئی ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے. ناظرین, ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ایک مختصر سے وقفے پہ جائیں گے, اور وقفے کے بعد آ کے دوبارہ ان سے کچھ مزے کے انٹرسٹنگ سے سوالات بھی کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خاص مہمان جن کا نام ہے شہزور مجتبیٰ. ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. شہزور, آپ بتائیے کہ آپ آئی ٹی پروفیشنل ہیں, بچوں کے لیے اسپیشلی, بچے آج کل ہر وقت موبائل فون, ٹیبلیٹس, ٹی وی اسکرین, موبائل یا کمپیوٹر, مسلسل اس پہ بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں, اور ظاہر ہے ان کی آنکھوں کے لیے نقصان دہ بھی. لیکن اگر ہم اس ٹائم کو, اس وقت کو
ایفیشینٹلی یا افیکٹولی یوز کرنا چاہیں تو آپ کے اپنے مطابق یہ کیا چیز بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کو؟ دیکھیں کہ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، لیکن اس کے اوپر بہت سارا کام پہلے ہی ہو چکا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں اگر آپ آئی فون یوزر ہیں یا آلدو آپ اف یو آر سیمسنگ یوزر، آپ جب اپنا ای میل ایڈریس بناتے ہیں تو اس میں بھی اب فیچرز ایسے آنا شروع ہو گئے ہیں جس میں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ایج کیا ہے. آپ اس میں اپنی ایج مینشن کرتے ہیں تو ایک چلڈرن موڈ بھی آپ کے پاس آتے ہیں اب ہر چیز بالکل. اب میں. تو بالکل اب کوئی ویڈیوز نیٹ فلکس ہے یا امیزون پرائم اور اس کے اوپر بھی کڈز موڈ ہے. جی، کڈز موڈ میں یہی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اس میں اس طرح کا کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے جو کہ ان کے لیے ہیلپ فل ہے یا کڈز کے لیے انٹرٹیننگ ہے، ہارمفل نہیں ہے. لیکن آلدو میں اگر آپ میری ذاتی رائے لیں تو میں یہ پریفر کروں گا کہ یار بچوں کو اس طرح کی چیز دینی ہی نہیں چاہیے. لمیٹڈ ٹائم ایکسیس ہونا چاہیے. ٹائم ایکسیس ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ دیکھیں کہ لیکن گوگل اس میں پھر آپ ورلڈ کے بچوں کو ٹیکنالوجی سے بالکل آئسولیٹ نہیں کر دیں گے. ٹیکنالوجی کا پتہ بھی ہونا ضروری ہے. اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کا پتہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہی بچے کو کہیں کہ یہ لے آئی پیڈ اور ٹیکنالوجی کے ہاتھ سے برباد ہو جائیں آپ. بالکل. ہم لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پیرنٹس کیونکہ آسان چوائس ہے نا، جب بچے رو رہے ہوتے ہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اس کو آئی فون لے کے بٹھا دو یا کوئی ویڈیو لگا دو تو بچہ سکون سے بیٹھ جائے. جی بالکل. آج کل جو ہے نا ماں باپ اپنی سہولت دیکھتے ہیں، وہ بچوں کی سہولت نہیں دیکھتے. تو میں اسٹرکٹلی یار اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ آپ بچوں کو ڈیجیٹل ڈیوائسز کے جو ہے وہ طرف لگا دیں. شادی سے پہلے نا میں بھی بہت خلاف تھا، لیکن جب اب ہم ریسٹورینٹ جاتے ہیں نا تو بچہ وہاں پہ رو رہا ہوتا ہے، ٹھک 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 ٹیبل پہ ہاتھ مارا اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ اس کو ٹائم دیں نہیں تو آپ اپنی گفتگو ختم کریں. پھر ہم کہتے ہیں یار 5 منٹ دیکھ لو، ویڈیو دیکھ لو، ہمیں 2 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کا ٹائم دے دو کہ ہم ریلیکس ہو کے بیٹھ سکیں. لیکن اس میں مجھے یہ سوال ایک دوست نے پہلے بھی کیا تھا، تو میرا اس میں یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکتے نا تو شادی نہ کریں. اگر آپ اس رسپانسبلٹی کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا ڈیلے کر لیں شادی کو. لیکن یور چلڈرن اینڈ یور وائف شوڈ بی یور فرسٹ پریورٹی. ڈیفینیٹلی فرسٹ پرائیورٹی تو ہوتی ہے، لیکن آپ کی زندگی کا ایک سلسلہ ایسا چل رہا ہوتا ہے نا کہ آپ اب ریسٹورینٹ میں گئے ہیں، سم ٹائم وہ آکورڈ سا لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے شور ڈال رہے ہیں اور ریسٹورینٹ میں انوائرمنٹ ایک ایسا ہے، خاموشی ہے، تو بچوں کو تو بعض اوقات دینا پڑتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے، اوبیسلی بیسٹ ایڈوائس یہی ہے بچوں کو کہ کم سے کم اسکرین ٹائم ہو تاکہ وہ آپ ان کے ساتھ سوشلی انٹریکٹ کریں اور ان کی آنکھوں پہ بھی جو اس کا افیکٹ ہو رہا ہے وہ نہ ہو. آپ کے لیے کوئی انٹرسٹنگ سے سوالات ہیں میرے پاس، دیکھتے ہیں کہ آپ کا آئی ٹی ریلیٹڈ نالج کیسا ہے. نہ کرے، میری تو ڈگریاں کینسل ہو جائیں گی اس نام پہ. نہیں بالکل آسان سوال ہوں گے، آپ کو آئی ایم شیور کہ آپ کو ان کا پتہ ہوگا. چلو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سیمسنگ اور ایپل ان دونوں کمپنیز میں سے سب سے پرانی کمپنی کون سی ہے؟ بڑا ٹرکی کوسچن کیا یار آپ نے. ہم لوگ ہر روز اسپیشلی آئی ٹی ریلیٹڈ بات چیت ہوتی ہے. سیمسنگ یا آئی فون یا اینڈرائڈ؟ اور سیمسنگ یا ایپل ان دونوں میں سے پرانی کمپنیز کون سی ہیں؟ ایپل. ایپل. آپ کا جواب غلط. اس میں جو سب سے پرانی کمپنی ہے سیمسنگ اور ایپل میں سیمسنگ ہے. سیمسنگ تقریباً 38 سال 1 ماہ زیادہ پرانی ہے، 38 ایئرس اولڈر دین ایپل. سیمسنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی تھی 1 مارچ 1938 میں، ایپل 1 اپریل 1976. ہیوج گیپ. اچھا چلیں اگلا سوال ہے، لوگ زیادہ تر اسکرین کے اوپر زیادہ فاسٹ پڑھتے ہیں یا پھر پیپر پہ؟ اب یہ پرسنلائز کوسچن بھی ہو سکتا ہے. ایوریج آن ایوریج جو تحقیق کے مطابق زیادہ تر اسپیڈ جو ہے وہ آپ کی اسکرین ریڈنگ کی ہوتی ہے یا پھر پیپر پہ؟ آئی تھنک اسکرین ریڈنگ. آپ کا جواب پیپر ریڈنگ نہیں، ایوریج کہا جاتا ہے ریسرچ کے مطابق کہ جو اسکرین ٹائم ریڈنگ ٹائم ہے وہ آپ کا 10% رفلی کم ہوتا ہے پیپر ریڈنگ سے. اسکرین ٹائم پیپر ریڈنگ سے کم ہے 10%. ہاں 10% کم ہے. اچھا اگر آپ یہ بتائیں کہ جب آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ایک جنرلی آپ کتنی دفعہ اپنی آنکھوں کو جھپکتے ہیں تو ہر 1 منٹ میں ہاؤ مینی ٹائم آپ بلنک کرتے ہیں آنکھوں کو؟ 20 ٹائمس. چلے میں آپ کو آپشن دیتا ہوں، 10 دفعہ، 12 دفعہ یا 14 دفعہ؟ I will go for 14 دفعہ. It's 12 times. 12 دفعہ. آپ 1 منٹ میں ایوریج 12 بار اپنے آنکھوں کو فلپ کرتے ہیں، بلنک کرتے ہیں. اور نارملی
جب آپ اسکرین ٹائم جب آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور ڈیوائس استعمال کریں تو یہ ٹائم کم ہو کے یہ آپ بلنکنگ جو ہے وہ کم ہو کے 7 دفعہ رہ جاتی ہے کہ آپ مسلسل اتنی فوکس ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا بلنک کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. 12 to 7 آ جاتا ہے. اچھا اگلا سوال, دنیا میں سب سے زیادہ گوگل ہونے والا ورڈ کون سا ہے؟ آپ کو 3 آپشن دیتا ہوں. فیس بک, جو لوگ سرچ کرتے ہیں گوگل کے اوپر, اوکے, فیس بک, یوٹیوب اور امیزون. سب سے زیادہ جو گوگل ورڈ کیا ہوتا ہے؟ امیزون. امیزون گوگل ہوتا ہے جو ورڈ, نہیں, گوگل کے اوپر کیا ٹائپ سرچ ہوتا ہے؟ ہاں, جو ٹائپ ہوتا ہے جو سرچ جو کرتے ہیں, فیس بک کرتے ہیں, یوٹیوب کرتے ہیں یا امیزون. کیونکہ فیس بک اور یوٹیوب کی تو ہمارے پاس ایپس آتی ہیں, تو گوگل کے اوپر ٹائپ جو ہے وہ جنرل نالج کے اکارڈنگ تو امیزون ہونا چاہیے. اچھا, گوگل کے اوپر سب سے زیادہ جو سرچ ہوتا ہے وہ ہے فیس بک. فیس بک تقریباً 233 ملین مرتبہ سرچ ہوتا ہے. سیکنڈ پہ ہے ان اے ڈے. یوٹیوب, ہاں, ناٹ ان اے ڈے, اوور آل. اگلا جو ہے وہ یوٹیوب ہے 194 ملین ٹائمز, اور تیسرا ہے امیزون 104 مرتبہ, 104 ملین. اپنی ضلالت میں نا مجھے ایک جوک یاد آ گیا. میں نے جیسے ہی گریجویٹ ہوا نا میں, تو مجھے ہر بندے نے پوچھنا شروع کر دیا, فیس بک ہیک کر لیتے ہو, فیس بک ہیک کر لیتے ہو یار, گوگل اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہو کسی کا؟ تو وہ نا آپ کے سوال مجھے آج وہ یاد دلا رہے ہیں وقت کی. ہیک کر لیا ہوتا تو شاید نہیں, وہ کہ ایک, کیونکہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ بندہ نہیں ہے نا, اس کا نہیں پتا کہ ڈفرینٹ اینٹیز ہیں. اٹس ٹوٹلی اے ڈفرینٹ ورلڈ اف یو آر گوئنگ ٹو ہیک سم تھنگ, یا آپ ایک پروگرامر ہیں. تو وہ حساب ہو گیا. اچھا, سننے میں آیا کہ اکثر پاکستانی ہیکرز جو ہیں وہ دنیا میں بہت زیادہ قابل اور فیمس سمجھے جاتے ہیں. آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ اور ہیکنگ کے بارے میں جنرلی اگر ایتھیکل ہیکنگ ہو وہ ٹھیک ہے؟ ایتھیکل ہیکنگ ایک بہت اچھی چیز ہے, لیکن یہاں پہ اگین میں مجھے پہلے مینشن کرنی چاہیے تھی بات, کہ اگر مجھے کبھی زندگی میں موقع ملا اور کسی نے مجھے پوچھا کہ ایک چیز دنیا میں جو آپ بدلنی چاہیں یا ختم کرنی چاہیں, تو وہ ٹیکنالوجی ہوگی. تو اس میں ٹیکنالوجی میں کیا بدلیں گے؟ سب کچھ ختم کروں گا میں. دس از ناٹ سم تھنگ وی نیڈ. پھر آپ اتنی ساری جابس بھی ختم کر دیں گے؟ جی نہیں, آپ دیکھیں آئی ٹی اٹ سیلف جو ہے وہ جابس کو ختم کر رہا ہے. مشینز نے جو ہے لیبر کو ریپلیس کر دیا. اب آ کے جو کہ ایک بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے ہمارا, اے آئی کا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے آئی ٹی کے بندوں کو ہی ریپلیس کر دیا. بالکل, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہر چیز میں اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ کو ریئلٹی میں اور فیک میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چیز یہ واقعی فیکٹ ہے, یہ بنائی گئی ہے. جی, آج کل سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی جو ویب سائٹ ہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہماری چل رہی ہے. تو چیٹ جی پی ٹی نے تو آئی ٹی کی جابس کو ریپلیس کر دیا نا. آپ اس پہ سمپلی لکھیں گے یار مجھے فلاں کوڈ چاہیے, اٹ ول گونا ٹائپ اٹ فار یو, اور جو کوڈ وہ ٹائپ ہوگا دیٹ ول بی یونیک ایز ویل. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ یا پروفیشنل کہ ٹیکنالوجی ریئلی ہیومن بینگ کو, انسان کو ریپلیس کر سکتی ہے؟ 100% تو نہیں کر سکتی, لیکن اتنا ضرور کر سکتی ہے کہ ہم پچھتائیں گے کہ ہم اتنا ٹیکنالوجی میں انوالو کیوں ہو گئے. اور اب آلریڈی بہت زیادہ کر بھی چکی ہے ریئلی. اگر دیکھا جائے کہ آپ اگر کسی اسٹورز میں جاتے ہیں تو سیلف چیک آؤٹ جو ہے اب ہر چیز, اب بلکہ ایسے بھی اسٹورز آ گئے ہیں جہاں پہ بالکل بھی کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہوتا. آپ نے ہر چیز شاپنگ باسکٹ اٹھائی, خود ہی اسکین کیا, خود ہی پے کیا, نکلا ہے. بالکل, لوگوں سے انٹریکشن بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, سوشل انٹریکشن تو بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اور اگر آپ اگلے کچھ 10 15 20 سالوں میں دیکھیں کہ تو اور میرا خیال ہے بہت کم ہو جائے گا. بہت زیادہ. یہ اسی چیز کا رسک ہے. ابھی آپ ایئرپورٹس پہ جائیں تو آپ سیلف چیک ان کر لیتے ہیں, جیسے بھی آپ نے مینشن کیا کہ ہم خود چیزیں اسکین کر کے بل کر رہے ہیں. اب اس طرح کے اسٹورز کے اوپر کام ہو رہے ہیں کہ آپ شیلف سے چیز اٹھائیں گے, وہ خود بخود آٹومیٹکلی اسکین آپ کے کارڈ سے جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جائیں گے اس کے پیسے. بالکل ایسی ٹیکنالوجی. اور اگر آپ اسے واپس رکھتے ہیں تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ واپس آ جائیں گے. یہی چیز اگر آج سے 20 سال پہلے سوچتے تو لگتا تھا کہ یہ تو کیا باتیں کریں, ہو ہی نہیں سکتا. اور لٹرلی چیزیں ہونا شروع ہو گئی اور آگے بالکل ٹیکنالوجی میں اور ترقی ہوتی جائے گی. عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کوکنگ تقریباً لگتا ہے تیار ہو چکی ہے, سارا کچھ ریڈی ہے, تو پوچھتے ہیں کہاں تک پہنچی ہے؟ جی زین ڈن ہے, ہمارا چکن اینڈ چیز گارلک بریڈ بھی ڈن ہے اور سیلڈ بھی ڈن ہے. تو آپ نے یہ اس کی شکل تو دکھائی ہے, بہترین مزے کی لگ رہی ہے اور مجھے بھوک بھی لگ گئی ہے. اب آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو میرا خیال ہے ہم آپ سے ڈرنک بھی بنوائیں گے اگلی دفعہ افطاری کے لیے. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا آئی ٹی میں کتنا انٹرسٹ ہے؟ خود آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آئی ٹی میں ہیں, تو آپ نے کچھ آئی ٹی سے سیکھا یا آپ کہتے ہیں کہ آئی ٹی بالکل ان کی طرح کہ یہ ختم ہو جانی چاہیے؟
نہیں مجھے آئی ٹی میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے پرسنلی اکنامکس پسند تھا, تو اچھا. مجھے آئی ٹی میں بالکل کوئی تو انٹرسٹ آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ اکنامکس اور اکاؤنٹس کا ہے, تو اس کو کوئی پریکٹس کیا یہاں پر آ کے سوچا کہ اس کو آگے جی بڑھائیں؟ میں نے یہاں پہ آ کے اسٹارٹ کیا تھا, میں نے یہاں پہ آ کے ایڈمیشن لیا تھا کالج میں, لیکن پھر ایسا ہوا کہ میری سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو میں بہت اپسیٹ ہو گئی تھی, تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا میں نے نا کچھ ٹائم کے لیے. بالکل, اس کے اللہ بعد تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور آپ کی ابھی اس وقت جو ڈشز ہیں وہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں اور بہت مزے کی لگ رہی ہیں, اور آپ سے انشاءاللہ مسلسل ایسے ہیں, اگلی دفعہ پھر پوچھتے رہیں کہ مزے مزے کی ریسیپیز. آپ کے لیے میرے پاس ابھی کچھ سوال اور رہتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے چاہے مجھے وہ ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میرے پاس سوال موجود ہے ابھی بھی. اچھا, اگلا سوال آپ سے, دنیا میں سب سے پہلا موبائل فون کس کمپنی نے بنایا تھا؟ موبائل فون نوکیا نے. چلے آپ کو آپشن دیتے ہیں, نوکیا, موٹرولا, سیمسنگ. نوکیا اور موٹرولا, اٹ شوڈ بی موٹرولا دین. موٹرولا. سب سے پہلے موٹرولا نے 1938 میں. آپ کا جواب درست, زبردست. اچھا, اگلا سوال. یہ سوری, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, اللہ جنت نصیب کریں. میرے فادر جو تھے, ان کے پاس میں نے ان کی فونس کی کلیکشن بہت تھی وین ہی واز ان انگلینڈ. تو سنس دین جو بھی انہوں نے فون لیا وہ انہوں نے کبھی سیل نہیں کیا. تو آئی اسٹل ریممبر میرے گھر میں ایک بیگ ہوتا تھا, اس میں ہر طرح کا فون تھا. آپ سوچیں گے اگر وہ 1938 میں لانچ ہوا ہے نا, تو وہ بھی میرا خیال ہے ان کے پاس پڑا ہوا تھا. بالکل, کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے سے فون ہوتے تھے, اس کا لمبا سا اینٹینا ہوتا جی, تھا, اور آپ کو they used to be like بیگ this much big phones with a big antenna on the top. پھر اس کے بعد چھوٹا فون, تو وہ اس طرح سے تھا کہ آپ سوچیں گے میرے پاس اپنی ایک جو ہے نا وہ فون کی لائبریری تھی پوری, جس میں کہ ہسٹری تھی فون کی کہ یہ بالکل. ٹیکنالوجی دیکھیں نا, آپ ہر چیز آپ کے موبائل میں اتنی سی ڈیوائس میں آ گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ پہلے جب فوٹو کاپی جتنا جو اگر آپ کیمرہ دیکھیں تو جتنا ایک پیانو کا سائز ہوتا ہے اتنا ہی کیمرہ تھا. جی. تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے. اگلا سوال آپ سے, دنیا میں سب سے زیادہ فاسٹسٹ انٹرنیٹ سپیڈ کس ملک میں ہے؟ امریکہ میں, جاپان میں, یا کینیڈا میں؟ کینیڈا میں تو 100% نہیں ہے. I will go for America. امریکہ؟ نو. دنیا میں سب سے زیادہ جو انٹرنیٹ ہے وہ ہے جاپان میں. جاپان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ 319 ٹیرا بائٹ پر سیکنڈ, یعنی آپ تقریباً 80,000 کے قریب موویز ایک سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اتنی سپیڈ ہے. آخری سوال آپ سے, یہ بھی اگر غلط ہو گیا تو میری ڈگری واپس لے لے گی گورنمنٹ, میں بتا رہا ہوں. نہیں, یہ ہوپفلی آسان ہوگا, آپ کو یہ پتہ ہوگا. سب سے زیادہ انٹرنیٹ پہ فیس بک کس ملک میں استعمال ہوتا ہے؟ انڈیا میں, پاکستان میں, یا پھر امریکہ میں؟ سب سے زیادہ فیس بک یوزرز کہاں پہ ہیں؟ According to population, it should be India. آپ کا جواب درست ہے. تو اب آپ کی ڈگریز آپ کے پاس ہم رہنے دیں گے. آپ انڈیا میں تقریباً 3.3 ملین فیس بک یوزرز ہیں. سوری 330 ملین فیس بک یوزرز ہیں. 330 ملین فیس بک یوزرز ہیں انڈیا میں. بالکل. اور انڈیا میں ظاہر ہے پاپولیشن کی وجہ سے بھی, اور ویسے ہی میرا خیال ہے کہ ہماری جو قوم ہے اس کو یا ہمارے ایتھنک اوریجن کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے. تو اور دوسرے نہ صرف پریزنٹ کرنے کا بلکہ سوشلائز کرنے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے. اس وجہ سے بھی شاید وہاں پہ یہ تعداد زیادہ ہے. اچھا, آپ نے سب سے پہلی جاب کیا کی؟ بڑا تھوڑا سا ٹائم ہے, ایک تو سوال ہے آپ سے صرف. جی, سب سے پہلی جو میری جاب تھی, آئی یوز ٹو ٹیچ چلڈرن. اچھا, بچوں کو پڑھاتے تھے, آئی ٹی پڑھاتے تھے؟ نہیں, اس وقت تو خیر میری اپنی یونیورسٹی کی ڈگری چل رہی تھی, تو اس وقت جو ہے میں صرف ٹیوشن پڑھاتا تھا. اچھا, صرف اپنی پاکٹ منی کے لیے. چلیں, بچوں کو مارتے تو نہیں تھے؟ بہت مارا یار, کیونکہ بہت مار کھائی ہے. نہیں, آئی ایم جسٹ کڈنگ, آئی ایم ناٹ اے ویری کین پرسن کہ آپ بچوں کو جو ہے اسٹرکٹلی کچھ کہتے نا کہ ٹھیک ہے تو پھر ہماری کوئی دوستی نہیں. نہیں, بالکل نہیں. پھر آپ نے ابھی پروموٹ کیا کہ میں سنگل ہوں, تو اس کے بھی چانسز کم ہو جانے سے انہوں نے کہنا تھا یہ تو بندہ ہی نہیں ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا بڑا مزہ آیا, اور انٹرسٹنگ سی باتیں آپ سے بچوں کے لیے اور سیکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کے حوالے سے. ٹیکنالوجی بہت زیادہ چیزیں ایوالو ہوتی جا رہی ہیں, مسلسل بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کا انٹریکشن ایک دوسرے سے کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں یہ فوکس کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا
اتنا ہی ضروری ہے جتنا ٹیکنالوجی کا آگے بڑھنا. ناظرین انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے پہ جائیں گے انشاءاللہ, پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ مختصر حاضر ہوں گے دعا کے لیے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.